बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे। आज की जो मेरी बात है वो शायद आपने पहले सुनी होगी, मैंने भी सुनी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और इस जो सारी स्टोरी थी जहाँ पे मैंने सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी। लेकिन जो इस स्टोरी का मेन मकसद था, पॉइंट था, वो मेरी ज़िंदगी से गुजर के आ रहा था। मेरी ज़िंदगी खुद ये चीज़ें सारी सिचुएशन गुजर के आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ इस तरह से बयान करूं, आपको समझाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से ये कैसे गुजर रहा है और किस हालात से मैं इस चीज़ जो सारा जो जब मैंने ये वाक़या सुना, ये तो सारी जो इस वाक़ये की जो निचोड़ है वो मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में इस तरीके से बताऊँगी। फिर आपको समझ आएगा कि ये असल में ये बात है कैसे। एक बादशाह था और बादशाह जो था उसकी 7 बेटियां थी। 7 बेटियां थी तो एक दिन बादशाह ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और 7 बेटियों को बुला के उनसे सबसे ये कहने लगा कि मेरी शहजादियों, आप ये बताओ कि आपको रिस्क कौन देता है, आप किसका दिया खाती हो। तो बादशाह जो था वो यही समझ रहा था कि मैं इनको खिलाता हूँ। तो हस्बे मामूल यही हुआ। बादशाह की एक बेटी ने भी कहा कि अब्बा हजूर, हम आपका सारा कुछ दिया खाती हैं और आप जो हमें देते हैं वो हमारा। तो इसी तरह से करते करते 6 बेटियों ने यही जवाब दिया कि आप हमें देते हैं, आप खिलाते हैं। तो जो 7वीं बेटी थी उसने कहा कि अब्बा जान, मैं अल्लाह का दिया, अल्लाह मुझे देता है, मैं वो खाती हूँ और मैं अपने नसीब का पहनती हूँ। तो ये बात सुन के बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह बड़ा आग बबूला हो गया कि ये क्या हो गया, इसने मुझे ये क्यों नहीं कहा बाकी बेटियों की तरह कि आप मुझे दे रहे हैं, आपका दिया खा रही हूँ। तो ये तो कह रही है कि मुझे अल्लाह दे रहा है और मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। खैर, बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और उनको कहा कि इसको ले जाओ और किसी वीरान जंगल में छोड़ के आओ, फिर मैं देखता हूँ कि इसको इसका अल्लाह कहाँ से देता है और कहाँ से इसको इसका नसीब का मिलता है। इसको ले जाओ और किसी वीराने में जाके छोड़ो। अब उन्होंने भी ऐसे ही किया, उसको शहजादी को उठाया और वो लेके चले गए और जाके किसी वीरान जंगल, सुनसान जंगल में जाके उसको छोड़ दिया। छोड़ के वहाँ से वो वापस चले गए। अब जो वो लड़की थी वो वहाँ वीराने में बिल्कुल जंगल, खौफनाक जंगल ऐसे था। लड़की ने क्या किया कि कुछ लकड़ियाँ जमा की, रात होने वाली थी तो कुछ लकड़ियाँ जमा करके उसने कहा कि मैं इनको आग जला लूँगी रात की, ताकि रात के जो जानवर होते हैं तो उनके से महफूज रहूँगी, आग जल रही होगी तो वो करीब नहीं आएंगे। लिहाजा वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग गई। लकड़ियाँ चुन रही थी तो थोड़ा चुनते चुनते आगे चलेगी। जब आगे गई तो वहाँ उसे एक झोंपड़ी नजर आई। तो वो बड़ी हैरान हुई कि जंगल में सुनसान जगह पे कोई भी नहीं और एक ये झोंपड़ी, ये कहाँ से। खैर, वो उस झोंपड़ी के अंदर जाके देखती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स था और वो बहुत ज़्यादा खांस रहा था और उसकी जो खांसी थी वो उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो लड़की अंदर जाती है और उस बाबा जी को पानी एक डाल के तो पानी पिलाती है और बाबा जी भी उससे देखता है और जो बुजुर्ग आदमी है वो देखता है और हैरान भी होता है और पूछता है कि लड़की, तुम इतने जंगल में तुम कहाँ से आ गई। तो उसने जितना उसके साथ वाकया पेश आया था तो वो सारा उसने वाकया उस बूढ़े शख्स को सुना दिया कि मेरे साथ ये हुआ है। खैर, बूढ़ा शख्स उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास ये झोंपड़ी है तो तुम इस झोंपड़ी में रह सकती हो। खैर, लड़की वहाँ रात हुई, लड़की रात गुजारी और सुबह जब हुई, सुबह वो बुजुर्ग कहता है कि देखो बेटी, मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में और शाम को मैं वापस आऊँगा, तो तुम लिहाजा जो है मेरी बकरी बाहर बंधी हुई है उसका दूध निकाल लेना और वो तुम पी लेना, इससे तुम्हारा जो पेट है वो भर जाएगा। खैर, वो जो बुजुर्ग था वो उसे ये कह के शहर चला गया।
اب لڑکی نے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو عموماً عورتیں خواتین لڑکیاں کرتی ہیں وہ اسی طرح اس نے بھی صفائی ستھرائی کرنا شروع کر دی۔ اب اس نے صفائی کی، پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے بکری کا دودھ دویا اور دو کے اس نے آدھا دودھ خود پی لیا اور آدھا دودھ جو ہے وہ گھر کے اسی جھونپڑی کے ایک کونے میں ایک برتن رکھ کے اس میں ڈال دیا کہ شاید کوئی جانور یا کوئی ایسا پرندہ بھوکا پیاسا آئے تو اس کو تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے اور وہ یہاں آ کے کھا لے۔ خیر اس نے یہ کیا اور وہ شام ہو گئی، وہ سو گئی۔ جب وہ سو گئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ صبح جب اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جو جس چیز میں کٹورے میں اس نے دودھ رکھا تھا وہ دودھ وہاں سے غائب ہے، وہ دودھ نہیں ہے، کسی نے پی لیا ہے۔ لیکن اس کے پاس ایک نایاب قسم کا ہیرا پڑا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت ہیرا پڑا ہوا تھا۔ لڑکی نے وہ ہیرا اٹھایا اور دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے سن رکھا تھا بچپن میں کہ یہ جو سانپ ہوتے ہیں ان کے پاس ہیرا ہوتا ہے سانپ کے پاس، اور جب وہ سانپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنا ہیرا اگل دیتے ہیں۔ تو شاید یہ کسی سانپ نے وہ دودھ پیا اور وہ خوش ہوا اور اس نے ہیرا اپنا اگل دیا۔ خیر لڑکی نے وہ ہیرا رکھ لیا۔ حسب معمول دوسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب دوسرے دن بھی جب وہ صبح اٹھتی ہے تو دوسرے دن بھی ایک ہیرا پڑا ہوتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں۔ 7 دن جب گزرتے ہیں، 7 دن کے بعد 7 ہیرے اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو وہ بابا جی 7 دن کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ لڑکی ان بابا جی کو وہ ہیرے دکھاتی ہے اور سارا ماجرا بھی بتاتی ہے۔ اب وہ بابا جی کو کہتی ہے کہ آپ یہ 3 ہیرے لے جائیں، شہر میں جا کے یہ بیچ دیں۔ 3 ہیرے، اب اس کے پاس تھے 7، 3 ہیرے آپ لے جائیں اور شہر میں جا کے یہ بیچ دیں، اور وہاں سے محل بنانے کے والے جو ہیں، کچھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اور جو محل بنانے کے لیے ساز و سامان ہے وہ بھی لے آئیں۔ تو خیر ان ہیرے بیچ کے وہ بابا جی اسی طرح اس نے کیا اور 4 ہیرے اس نے اپنے گلے میں ڈال لیے۔ اب وہ محل اس کا بننے لگ گیا، کچھ عرصے بعد اس کا بہت خوبصورت محل بن گیا۔ اسی طرح اس لڑکی نے جنگل میں ایک لکڑیوں کا ایک کارخانہ بھی بنا دیا، جہاں مزدور جو غریب آدمی ہوتے تھے وہ وہاں پہ مزدوری کرتے اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے بہت دور تک پھیل گئی کہ جو شہزادی ہے وہ بہت رحم دل ہے، جو شہزادی ہے وہ بہت رحم دل ہے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے آخرکار اس کے اپنے جو والد صاحب تھے، ان کا محل تھا، وہاں تک جا پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو اس کے والد صاحب نے ان سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے جس کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ وہ بہت امیر ہے اور بہت رحم دل بھی ہے، تو میں نے اس سے ملنا ہے۔ اب بادشاہ کو اس جو لڑکی تھی وہاں پہ جب اس سے پیغام پہنچایا گیا کہ آپ سے بادشاہ ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بادشاہ نے ایسے کہا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ سے ملتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ بادشاہ خود بھی آئے گا اور اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے آئے گا، ساری بیٹیوں کو۔ اب بادشاہ کو یہ بات بھی اچھی لگی، ٹھیک ہے بادشاہ نے حامی بھر لی۔ بادشاہ وہاں سے اپنی بیٹیوں کو لے کے اس کے محل تک آ گیا۔ جب آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بہت خوبصورت لباس میں بہت زیورات، ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک لڑکی کھڑی ہے، شہزادی ہے، جو وہ ان کا استقبال کرتی ہے، ان کو اندر لے کے جاتی ہے۔ وہاں 7 رنگ کے وہ کھانے بنواتی ہے، اور ان جو 7 رنگ کے کھانے کے ساتھ ساتھ وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی 7 جوڑے وہ ایسے ہی دیتی ہے جس طرح کے وہ کھانے بنواتی ہے۔ خیر جب وہ ہر کھانے کے بعد وہ ایک جوڑا بدلتی ہے، اسی طرح وہ اپنے زیورات بدلتی ہے، وہ بھی دیکھ کے حیران تھے۔ اب جو بادشاہ تھے وہ اس تجسس میں تھے کہ اس کا میں چہرہ دیکھوں، کیونکہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانک رکھا تھا، اب اس کا میں چہرہ دیکھوں۔ تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ دیکھو آپ میری بیٹیوں کی جگہ ہو اور یہ بھی میری ساری بیٹیاں ہیں، میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، تو میں اور میری بیٹیاں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، آپ 1 منٹ رکے، میں آتی ہوں، میں اپنا چینج کر کے آتی ہوں، اپنا لباس چینج کر کے آتی ہوں۔ اب بیٹیاں بھی بڑی حیران ہوئی، بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کہ اتنے خوبصورت لباس میں زیور پہنا ہوا، سب کچھ پہنا ہوا، اور پھر کہتی ہے کہ میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ اب یہ کون سی تیاری کرنے لگ گئی ہے؟
وہ چلی جاتی ہے، جب تھوڑی دیر میں جب واپس آتی ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے تو بادشاہ حیران ہو جاتا ہے. بادشاہ کہتا ہے وہ میری بچی، وہ میری بیٹی، کیونکہ وہ اسی حالت میں آتی ہے جس حالت میں بادشاہ نے اسے جنگل میں چھوڑا تھا، انہی کپڑوں میں اسی حالت میں آتی. تو میں نے تمہیں بڑا ڈھونڈا، میں نے تو اپنے نوکروں کو بھی کہا کہ میری بیٹی کو ڈھونڈو، کدھر گئی، میرے نوکر آئے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے، لیکن تم جنگل میں ان کو نہیں ملی، لہٰذا وہ واپس چلے گئے کہ شاید تمہیں کوئی جانور کھا گیا ہوگا. تو پھر اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان، آپ نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا ہی دیا پہنتی ہوں، تو لہٰذا میں آج دیکھ لیں کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. یہ سب میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور میں اپنے نصیب کا پہنتی ہوں. تو تب بادشاہ کو یہ بات سمجھ آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے تکبر، ایسے غرور سے بچائے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوئی ہیں اور ابھی تک ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی لمبی سٹوری کے بعد شاید آپ کوئی میری بات سنے گا نہیں سنے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گی کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا. میرا گھر تھا الحمدللہ بہت اچھا، میں نے بہت محنت کر کے گھر بنایا تھا، تو وہ اسی طرح ایک کم ظرف لوگوں نے، میرے اپنی فیملی کے لوگوں نے وہ گھر مجھ سے یہ کہہ لیں کہ چھین لیا. بس یہ تھا کہ گھر بنایا میں نے تھا لیکن رجسٹر میرے نام پہ نہیں تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میں نے ایسے بھی کرنا ہے، مجھ سے گھر چھن جائے گا. لیکن ان جو کم ظرف لوگ تھے انہوں نے ایسے ہی کیا، گھر چھین لیا، مجھے در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا. لیکن میں نے ایک چیز پہ یہ کہنے کی ہمت نہیں آ رہی اور اللہ پہ یقین رکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان لوگوں نے مجھ سے وہ چیز چھین لی ہے، اور انہوں نے وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے چھین لیا ہے سب کچھ، ہم نے اس کے پیر تلے زمین چھین لی ہے، سر کے اوپر سے چھت چھین لیا ہے، اس کو بے گھر بے در کر دیا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے ایک دن میرا اللہ ضرور ساتھ دے گا اور الحمدللہ میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ضرور ہوں گی. یہ ہے ہماری سٹوری جو مجھے بہت اچھی لگی، میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملوں گے انشاءاللہ کسی نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے